گیس بل کا شہری صرف 10% جمع کرائیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ کا حکم۔ گیس بلوں میں نئے سرچارج سے متعلق کیس کی سماعت عدالت نے عبوری حکم نامہ جاری کر دیا۔ کہا کہ سوئی صدرن کسی بھی صارف کا گیس میٹر نہیں اتار سکتی، نہ ہی کسی کا کنیکشن منقطع کر سکتی ہے۔ کراچی میں کروڑوں کی گیس چوری کرنے والا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ سوئی صدرن کی گل حسن ٹاؤن میں کارروائی۔ لائن سے براہ راست 2500 گھروں کو گیس دینے کا انکشاف۔ چھاپہ مار ٹیم نے کنیکشن ختم کر دیے۔ حکام کے مطابق سالانہ 75 کروڑ روپے کی گیس چوری کی جا رہی تھی۔ زیادہ بجلی چوری کرنے والے فیڈرز کے انچارج کے خلاف FIRs ہوں گی۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے خبردار کر دیا۔ کہا کہ صارف چور نہیں بلکہ اندر بیٹھے آفیسر بھی چور ہیں۔ حل صرف یہی ہے کہ حکومت ان کمپنیز سے باہر نکلے، ڈسکوز کو بڑے شفاف طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے۔ کراچی کے علاقے بفر زون میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 افراد کی ہلاکت۔ پولیس نے دونوں کو ڈاکو قرار دیا۔ اہل خانہ کا احتجاج، الزام لگایا کہ پولیس نے جعلی مقابلے میں مارا۔ پولیس کے مطابق ہلاک افراد کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج تھے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بسوں کی چھتوں پر سفر پر پابندی۔ عید پر زیادہ کرائے اور اوور لوڈنگ پر بھی سخت ایکشن ہوگا۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے وارننگ جاری کر دی۔ کہا کہ عوام زیادہ کرایہ لینے والوں کی نشاندہی کریں۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک اور جج کو مشکوک خط موصول۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خطوط بھیجنے والوں کی تلاش۔ ذرائع کے مطابق CTD اور پولیس کی تحقیقات جاری۔ ہائی کورٹ کی سیکیورٹی سخت، وکلاء اور سائلین کی مکمل تلاشی۔ پارسل اور خطوط کے لیے ایک گیٹ مختص۔ سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد پارسل اور خطوط عدالت لے جائے جا سکیں گے۔ جس کو بھجوائے گئے مشکوک خطوط میں آرسننگ کی موجودگی کا انکشاف۔ CTD کو فورینسک رپورٹ مل گئی۔ ذرائع کے مطابق آرسننگ پاؤڈر کی مقدار کا تعین کیا جا رہا ہے۔ مقدار زیادہ ہوئی تو بھیجا جانے والا مواد زہریلا ہوگا۔ CTD نے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ تحریک انصاف نے ججز کو ہراساں کرنے کو حکومتی سازش قرار دے دیا۔ دھمکیاں میں اس خطوط کی جامع تحقیقات کا مطالبہ۔ ترجمان نے کہا خطوط کا مقصد خوف اور بے یقینی پیدا کرنا ہے۔ نظام عدل کو مزید دباؤ کا شکار کرنے والے عناصر کا تعین ناگزیر ہے۔ ججز اور ان کے اہل خانہ کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے ججز کا خط۔ پاکستان بار کونسل کا سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ اعلامیے میں کہا غیر جانبدارانہ تحقیقات سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے استعفے کا مطالبہ غیر ضروری ہے۔ استعفے کا مطالبہ مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہوگا۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کی تعیناتی کا تنازع۔ وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کے 3 نام مسترد کر دیے۔ چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر کی بطور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا تقرری کا امکان۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف اور علی امین گنڈاپور کی ملاقات میں نام پر اتفاق ہوا۔ Never ever put me in a position where I have to show you how cruel and ruthless I can be. Don't test my patience. میرے صبر کا امتحان نہ لیں۔ سابق کپتان شاہین آفریدی نے انسٹاگرام پر معنی خیز سٹوری پوسٹ کر دی۔ لکھا مجھے ایسی پوزیشن میں مت لانا جہاں یہ دکھانا پڑے کہ میں کتنا ظالم اور بے رحم ہو سکتا ہوں۔ شاہین آفریدی کو حال ہی میں قومی ٹیم کی کپتانی سے ہٹایا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیئرمین PCB کو طلب کرنے کا عندیہ۔ PCB وکیل پیش نہ ہونے پر 50,000 روپے جرمانہ۔ عدالت نے کہا PCB نے ایک وکیل کو وکالت سے ہٹایا، نئے وکیل کی خدمات ہی نہ لی گئیں۔ آئندہ سماعت پر وکیل نہ آیا تو چیئرمین PCB کو طلب کیا جائے گا۔ رویہ عدالتی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف اور ناقابل قبول ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں یوم القدس کی مناسبت سے ریلیاں۔
غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج، مقبوضہ بیت المقدس کی آزادی کا مطالبہ، وزیر اعظم شہباز شریف کی اسرائیلی بربریت کی مذمت، کہا کہ پوری پاکستانی قوم نہتے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، عالمی برادری خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کی ملاقات، جنرل سائر شمشاد مرزا کی صدر مملکت کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد، ملک کی سیکیورٹی صورتحال اور مسلح افواج کی آپریشنل تیاریوں سے آگاہ کیا۔ آصف زرداری نے کہا پورا اعتماد ہے کہ سیکیورٹی فورسز اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز پر کامیابی سے قابو پا لیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، ملک میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ، چینی باشندوں کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کی ہدایت، وزارت داخلہ کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبوں سے تعاون بڑھانے کا حکم۔ شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے افریت کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ تاریخ میں نہیں ہوا، فوجی تنصیبات پر حملہ کر کے دنیا کو کیا پیغام دیا، سیاسی فاشزم سے ملک میں عدم استحکام آیا، غیر ملکی سرمایہ کار ڈرے ہوئے ہیں، جو کام کالعدم تنظیم نہ کر سکی وہ ایک سیاسی جماعت نے کیا۔ صوبائی ایپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب میں مزید کہا پاکستان کی بات ہو تو ہمارے سیاسی نظریات پیچھے چلے جاتے ہیں، ملک پر حملہ کرنے والوں کو سیاسی جماعت نہیں مانتی۔ پاکستان کی معاشی ترقی تیز، مہنگائی میں کمی کا امکان ہے، اقوام متحدہ کا اقتصادی سروے جاری، کہا اگلے سال مہنگائی کی شرح 26 سے کم ہو کر 12% ہونے کا امکان ہے۔ سیاسی عدم استحکام نے معاشی ترقی، کاروبار اور شہریوں کو متاثر کیا، IMF معاہدے اور دوست ممالک کی مدد سے معیشت سنبھلنا شروع ہوئی۔ گندم خریداری کے لیے 274 ارب روپے کیش کی منظوری، اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، سندھ بلوچستان اور پاسکو کے لیے 24 لاکھ ٹن سے زائد گندم خریدی جائے گی، سندھ کے لیے 4000، بلوچستان کے لیے 4300 روپے فی من نرخ مقرر، پاسکو کے لیے 3900 روپے فی من کے حساب سے خریداری کی منظوری۔ پنجاب کے سرکاری اسکولز میں کیریکٹر بلڈنگ کلاسز کا آغاز کیا جائے گا، ہر ضلع کے ایک اسکول میں اسپیشل بچوں کے لیے تعلیم کی سہولت مہیا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اسکول ایجوکیشن ریفارمز کا جائزہ اجلاس، ضلع لیول پر خواجہ سراؤں کے لیے اسکول قائم کرنے کا بھی فیصلہ، پنجاب میں اسکول ہاکی لیگ اور پاکستان کا سب سے بڑا اسکول اولمپکس کرانے پر اتفاق ہوا، مریم نواز سے ڈیف کرکٹ ٹیم کے ارکان کی بھی ملاقات۔ خیبر پختونخوا میں غیر مجاز افراد سے ایکسائز کی گاڑیاں واپس لینے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا سیاسی سفارش پر کسی کو گاڑی نہ دی جائے، محکمہ ایکسائز کی استعداد کار بڑھانے کے لیے 3 الگ الگ ڈائریکٹوریٹ قائم کرنے کا بھی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے وزیر بحری امور قیصر شیخ کی ملاقات، مراد علی شاہ نے کہا کراچی فش ہاربر کشتیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، چاہتے ہیں کہ کورنگی فش ہاربر کو مکمل طور پر فعال کیا جائے، ماہی گیروں کے مسائل کے حل کے لیے 2 رکنی کمیٹی تشکیل۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کی 3 مقدمات میں 25 اپریل تک ضمانت منظور، عمر ایوب انسداد دہشت گردی عدالت سرگودھا میں پیش ہوئے، میاں والی میں درج 3 مقدمات میں ضمانت منظور ہوئی، MNA زرتاج گل فیصل آباد کی عدالت میں پیش، 9 مئی کے مقدمات میں 22 اپریل تک ضمانت منظور۔